ہو جی جی سچ والا جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ہاں بولیے، فرمائیے. اچھا، یہ میں جاننا چاہ رہا تخلیق آدم کے اوپر تھوڑا سا واقعہ بیان کیجیے گا، پھر میرے کچھ کوشچنس ہوں گے. کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں، سوال نہیں ہے، میں آپ سے تخلیق آدم، جو آدم کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں قرآن کا آرڈر کیا ہے، قرآن کا ایکسپلینیشن کیا ہے سر؟ ابھی قرآن کا ایکسپلینیشن کیا ہے، یہ تو خیر آپ نے اگر پڑھا ہو تو سمجھ میں آنا چاہیے. نہیں سر، میں نے جو پڑھا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ہاں بتائیے، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہ عرش پہ بیٹھے ہوئے نے فیصلہ کیا اللہ پاک نے کہ میں ایک ایسے انسان کو تخلیق کروں گا جس کی جو میری حمد و ثنا کرے گا اور رعایا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا. دین فرشتوں کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا، تو منصوبے کے اوپر جو ہے وہ بعض ایک دو فرشتوں نے اعتراض کیا، جس میں ابلیس کا نام آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انکاری ہو جائے گا. وہ اللہ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا نہیں ابلیس نہیں، آپ کچھ چیزیں آپ اپنے من سے بھی ایڈ کر رہے ہیں. قرآن میں ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. نہیں ایکچولی میں تبھی آدم حمد و ثنا کرے گا، اس طرح کی حمد و ثنا کا لفظ آدم کے ساتھ جڑا نہیں ہے. دوسری بات، وہ اعتراض کرنے والوں میں ابلیس بھی تھا، اس طرح کی بات قرآن میں نہیں ہے. بجا فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ میں ایک مسلم ہوں تو میں نے اپنی جو مختلف واقعات اور کتابوں میں پڑھے یہی ذکر ہے. میں تبھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو یعنی اس کا جو ہے وہ خلیفہ کا جو لفظ آیا ہے وہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ اس آدم سے متعلق جو ہے سب سے پہلی آیت ہے، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پر ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جو ہے دنگا فساد کرے گا اور جو ہے خون بہائے گا. اچھا، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کچھ آپ تھوڑا سا میوٹ کر لیں. تو اس پر جو ہے پھر ان کے رب نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم جو ہے تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں. تو اس کے جواب میں یعنی قرآن کا اللہ یہ کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. یہ بات آئی ہے. پھر یہاں سے اب یہ کہانی آگے بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع، اور یہ ساری باتیں اس میں ہوتے ہوتے یہ پوری کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے آدم کے حوالے سے. اس پر آپ کا اصل سوال ہے کیا؟ جی بولیے. جی جناب، آپ کا سوال کیا ہے اصل میں؟ اس میں انہوں نے آدم کی جب تیاری کے مراحل آئے، یہ تخلیق کے مراحل آئے، جس میں وہ مٹی فلان جگہ سے لی گئی، اس کو گوندا گیا، پھر وہ تو خیر اپنے کہیں ہاتھ اور سے جو ہے تراشا. وہاں وہ ادھر ادھر بکھری ہوئی باتیں ہیں، لیکن یہاں پرٹیکولر اس جگہ پر یہ جو ہے وہ ساری باتیں وہ دوسری جگہ پر جو آئی. اچھا، یہاں چونکہ اسلامک بکس میں نا یہ واقعہ درج ہے کہ جب آدم کو تخلیق کیا گیا اور سجدہ کا کہا گیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ واقعات ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. ہاں جی ہاں. اچھا، جب سجدہ انکاری کر دیا تو اس کے اوپر اس نے نافرمانی کی سزا کے طور پہ اس مخصوص علاقہ یا جنت سے اس کو نکال دیا گیا. اب پیچھے کون رہ گیا؟ ہوا، آدم، فرشتے اور اللہ پاک. اب اس کو آدم تو وہاں پہ ہے اور اس کو شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کر دیا اللہ پاک نے آدم کو. تو پھر شیطان کیسے جنت میں اللہ کی مرضی کے بغیر داخل ہو گیا، جب اللہ قہار ہے، جبار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس کی مرضی کے بغیر بندہ سانس ہی لے سکتا. تو وہ جنت میں دوبارہ داخل ہو گیا. اب میں نے کسی اپنے عالم سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ جنت ایک مخصوص علاقے کا نام ہے، ایک پریمسز ہے، ایک فزیکل فارم میں موجود ہے، تو وہ اس میں کیسے چلا گیا؟
تو ایک نے کہا جی، دو میں نے مختلف رائے لی، ایک نے کہا جی وہ مور کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے گیا، دوسرے نے کہا جی کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا۔ میں نے سانپ کے در سے آ گیا جی۔ اچھا، یہ بڑے بڑے درس نظامی کے پڑھے ہوئے لوگ اور بڑے بڑے علماء کرام اس بات کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں کہ یا تو وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، اندر جا کے آدم کو بہکایا کہ ہاں جی تم شجر ممنوع کے پاس چلے جاؤ، دین آدم کو دھکا مار کے جو اللہ پاک نے نیچے زمین پہ گرا دیا۔ اب یہ واقعات جو ہے کیا آیا کہ عین قرآن کا آرڈر کے مطابق ہیں یا ویسے گھڑے گئے ہیں؟ گھڑے ہوئے ہیں، خود قرآن کی باتیں بھی گھڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو ہے کہانی ہے جو یہودیوں نے کسی زمانے میں اپنے طور پر کہی، اس کے بعد قرآن کے لکھنے والے نے اس میں اور مرچ مسالہ لگا کر اس کو یہ چلو شکل جی، دے ڈالی۔ جی ہاں جی جناب۔ یہودیوں کے پاس شیطان نہیں گیا، یہودیوں کے مطابق شیطان تھا ہی نہیں، وہ سانپ جی تھا۔ اوکے، جی جی سانپ انہوں تھا نے جی۔ سانپ کے منہ میں جو ہے وہ جی شیطان ڈالا، جی انہوں نے اینجل ڈالا، کرسچن جو کے مطابق اینجل ہے، جی، مسلمانوں نے آگے نہیں یار اینجل ایسی کیسے حرکت کر سکتے، وہ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا اسلام انہوں نے پیرسی اس کو جن بنا دیا، سنیں جی انہوں نے اس کو جن بنا دیا۔ جن بنا دیا۔ یہودیوں کے پاس نہ شیطان تھا نہ اینجل اس کے گیا، وہ صرف سانپ گیا تھا، ٹاکنگ سنیک، وہ بولنے والا سانپ وہ گیا۔ اچھا، نہیں دیکھیں اب اسٹوری جو ہے کیسے چلتی، کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے، یعنی آدم کی کہانی کسی نے گھڑی، اس کے بعد میں پھر اس میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کیا گیا، اس کے بعد اس میں کچھ اور جو ہے مرچ مسالے ڈالے گئے، اور آگے ہوتے ہوتے قرآن میں کہاں سے کتنا مرچ اور مسالہ ڈال کر پوری طرح سے یہ اس کو غلط بنا دیا۔ آدم والی سٹوری خود یہودیوں نے کسی اور سے اٹھائی، جی ہاں پھر جی آگے ہاں انہوں نے ڈالا، پھر انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی اچھا پھر پائلٹ جی چونکہ آپ ہسٹری کو بڑا تھارولی اور بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن پاک کے جنہوں نے جس وقت بھی تحریر کی ہے، اچھا اس میں یا تو وہ کنورٹ ہوئے تھے جو جودائزم سے اسلام میں، یا عیسائیت سے اسلام میں، یا سابی مذہب کے ماننے والے تھے، یا وہ زرتشت کے ماننے والے تھے، یعنی پارسی تھے۔ انہوں نے اپنے جو پڑھا تھا لکھا تھا، جو اپنے ماضی کے مذہب کے متعلق جانتے تھے، انہوں نے اس میں اپنے واقعات ڈال دیے۔ کیا ایسا ہے؟ ہاں ہاں یہ کس تو نے ہے، یہ ڈال بات دی، کس نے کس کے ڈال دیے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کے بات۔ نہیں وہ جو دیکھیں کنورٹ ہوئے تھے نا، اسلام میں کنورژن ہوئی، کوئی پہلے سابی ریلیجن سے تھا، کوئی عیسائیت سے تھا، کوئی جودائزم کو ماننے والا تھا، کوئی زوراستر کو ماننے والا تھا۔ جی جی، اب وہ چونکہ اسی ریجن میں یہ 3-4 بڑے پرومیننٹ ریلیجن تھے، ہوں، اور انہوں نے اپنے جو اس سے پہلے انہوں نے کچھ اپنے دین کے متعلق جانتے تھے وہ واقعات ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے یوسف کا واقعہ سنا تھا، کسی نے حبیل و قابیل کا، ہاروت و ماروت کا، جالوت کا، طالوت کا، یا یوسف کا، یا واٹس ایور ذوالقرنین کا، یا اس کے جو واقعات جو بھی تھے انہوں نے اس میں ڈالنے شروع کر دی۔ نہیں وہ قرآن میں تو نہیں ڈال سکتے تھے نا، البتہ یہ کہ مسلمانوں نے جب تفسیریں وغیرہ لکھی تو ان کو obviously ان کی سٹوریز کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کہیں نہ کہیں نوسٹک ریلیجن میں یا جوش ریلیجن کی جو اس میں پایا جاتا تھا، تو جب انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں تو وہاں سے انہوں نے مدد لی ہے، ان کی کہانیاں، یعنی اس کو قرآنی آیات کو، اس کے اندر جو تفصیلات انہوں نے ڈالی ہیں وہ وہاں سے لے کر ڈالی ہیں۔ لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے تو وہ تو جو قرآن کے عقائد کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی چیزیں، وہ تو پروفٹ محمد نے خود ہی جو بنائی، اپنی ایک نئی تھیولوجی بنائی، وہ جو نوسٹک کرسچین جو ہے، مین سٹریم کرسچینٹی جو ہے سیریا میں نہیں تھی ایکچولی، ان کے آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں جو گمراہ عقائد پائے جاتے ہیں، جن لوگوں کے پاس گمراہ فرقے کہہ لیں آپ، وہ تھے، لیکن سر یہ سنیں ایک جی تو گمراہ فرقے تھے کرسچینٹی کے آلریڈی، اوکے دوسرا ان کے وہ اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا، سپرفیشل کی کہانیاں اور مبالغہ ارے آمیز کہانیاں، وہ یہ لیتے تھے، چونکہ زیادہ تر کام تو زبانی چلتا تھا نا، اورل ہوتا تھا، تو اورل اس طرح کی لوگ کہانیاں جتنی زیادہ وہ اس کے اندر مرچ مسالہ زیادہ ہوگا اتنی وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں وہ کہانی۔ اچھا اب مسئلہ اس ایریا میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرشین ریلیجن تھا، زرواسٹر کا جو ریلیجن تھا، یہ شاید بعد میں مسلمانوں نے ڈالی، نہیں، اس میں یہ ہے کہ جی حمزہ بھائی آئے ہیں، تھوڑا ان کو سن لیں گے، ان کے پاس وقت کم رہتا۔
جی حمزہ بھائی خوش آمدید. ہلو نہیں اسٹام پائلٹ صاحب اپنی بات پوری کر لیجیے آپ. جی تو میں نہیں، اچھا میں شارٹ کرتا ہوں. میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن ان کو یہ ہو رہا ہے. میں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سنیں، کچھ سیکٹس ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر کچھ کرسچینٹی اور کچھ جو ہے ایران کے مذہب کے عقائد پائے جاتے تھے، وہ بھی سیکٹ تھے یہاں پہ. مثال کے طور پہ مانی کا جو سیکٹ تھا، مانی نے جو ریلیجن آلریڈی بنا چکا تھا 3rd سینچری میں، اس نے کرسچینٹی کو لے کر کے اور مجوسیوں کے مذہب کو لے کر کے اس نے آلریڈی ایک مذہب بنایا ہوا تھا. اسی طرح سے کچھ ریمنٹ، جوش ریمنٹ، وہ جو تھے جنہوں نے اولڈ یعنی بہت پہلے جدا ہو گئے اور انہوں نے اولڈ بیبلونین جو ریلیجن تھا جس میں سٹارز کی ورشپ اور سٹارز کے جو خدا ہے، یہ جو اسٹرولوجی ہوتی ہے ان میں بلیو وہ کرتے تھے. اور وہ جو آسمانی خدا ہے ان کے پاس ٹیبلٹ رہتی ہیں اور لوگوں کی قسمت کا حال وہاں پہ لکھا رہتا ہے ان کے ٹیبلٹس کے پاس. یہ عقائد ان کے تھے. مثال کے طور پہ ہاں وہ جو کہانی ہے اس کی کیا نام ہے، حامان کی کہانی ہے، جو کہ ایک فرضی کہانی تھی جوش لوگوں نے بنائی. اور وہ حامان کیریکٹر جو ہے وہ بائبل کا کیریکٹر تھا. پرافٹ محمد نے اٹھا کے اس کو ایجپٹ میں پھینک دیا جب انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کردار مکس کر دیے، حالانکہ حامان کیریکٹر مصر کا تو تھا ہی نہیں، تو وہ تو بائبل کا کیریکٹر تھا. اور وہ ان کے جو پہلے ایگزسٹ کر رہے تھے سیکٹ، ان کے اندر یہ کہانیاں پائی جاتی تھی. تو پرافٹ محمد نے جو یہ ساری چیزیں اٹھائی ہیں، پرافٹ محمد سے پہلے بہت سے سیکٹ ایسے تھے کہ جن کے پاس سیکریٹزم یعنی سب مذہبوں کو ملا کے وہ یہ مذہب پائے جاتے تھے آلریڈی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پرافٹ محمد نے صرف اس کو ریفائن کیا، ایک اور نیا ریلیجن بنا دیا. That's all. جی حمزہ صاحب. سب کو آداب. آداب حمزہ. یہ جو ابلیس کی کہانی ہے، آدم اور ابلیس کی، اس میں چاہتا ہوں کہ اس میں سورہ اعراف اور سورہ اعراف کی ورس نمبر 12 نکالیے، لیکن اس کو آپ نکالیے مائی اسلام پہ. اچھا مائی اسلام جس میں سارے مطلب جس میں مختلف لوگوں کے ٹرانسلیشن آ جاتے ہیں. صحیح انٹرنیشنل بھی ہے، یوسف علی بھی ہے، مودودی بھی ہے. یہ اگر نکل سکے تو دیکھیے. اچھا 7 کی 12 کہہ رہے ہیں، 12 کہہ رہے ہیں. سورہ اعراف کی 12ویں آیت. اچھا 7 کی 12 نکالیے بھائی. جی 7 کی 12. جی حمزہ بھائی یہاں آ گئی. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں دیکھیے جو نیچے میرے پاس ترجمے ہیں اس میں محسن خان کا ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ، اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ نہ کرنے سے منع کیا. سجدہ کرنے سے نہیں، سجدہ نہ کرنے سے منع کیا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. جی تو اس میں محسن خان نے ترجمہ کیا ہے اللہ said what prevented you O Iblis that you did not prostrate. جی یہ ترجمہ جو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ایگزیکٹ وہی ترجمہ ہے. حالانکہ الفاظ تو بالکل یہی بتا رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ تمہیں سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نے اس کو سجدہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، نہ کرنے کے لیے کہا تھا. تو جب اس نے سجدہ بولا کہ کر لیا تو خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے سجدہ نہ کرنے کو میں نے کہا تھا اور تو نے سجدہ کر لیا. لیکن کیا ہوا کیا ہے کہ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ said what prevented you from prostrating when I commanded you to do so. لا کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. یوسف علی نے یہی کیا ہے. یوسف علی صاحب نے لکھا ہے اللہ said what prevented thee from prostrating when I commanded thee. تو یہ گھپلا یہاں پہ کیا گیا. اب میرے خیال میں ایک سورہ صاد کی آیت نمبر 68 نکالیے. سورہ صاد جی جہاں پہ آیا ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. جی اچھا اس پہ جو ہے 38 کی کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ غالباً 68 ہے، ایک بات اور چیک کریں. 38 ہے چیپٹر نمبر. جی اچھا صاد کہہ رہے ہیں جی 68.
جی یہ جو ہے 75 ہے اصل میں، سورہ صاد کی 75 ہے جی ہاں. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. جی ہاں اس میں یہ آیا ہے، یہاں پہ اس میں اللہ کا استعمال نہیں ہے بلکہ ان تسجد ہے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. دیکھیے یہاں پہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، جی یہ بالکل صحیح بات ہے جی کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے ہوگا. اس چیز میں اس کا کوئی حل یا کوئی جواب مجھے نہیں مل سکا کہ لا تسجد کیوں کہا گیا. جی ہاں پہلی والی آیت میں لا تسجد کیوں کہا گیا. ہاں سورہ اعراف کی آیت تو جو ہے اگر سورہ صاد سے ہم جو ہے جوڑتے ہیں تو یہ تو جو ہے متضاد بات ہے. یہ تو تضاد آ گیا، تضاد ہے اور پوری کہانی غلط ہو جاتی ہے. پہلی سورہ اعراف میں لگتا ہے کہ خدا نے اس سے منع کیا تھا کہ سجدہ مت کرنا، اور اس نے کر لیا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تجھ کو سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا. تو عجیب ابلیس نے تو سجدہ نہیں کیا نا، سجدہ کیا ابلیس نے؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کر دیا ہو اس میں خدا کو غصہ آ گیا. اچھا اچھا. سجدہ نہ کرنے سے کس چیز کے مطابق سورہ اعراف کے مطابق یعنی خدا نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا لیکن پھر بھی وہ سجدہ کر گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے. ہاں ایسا معلوم ہوتا ہے. میں تو جو ہے بات کچھ اور آ رہی ہے. جی وہ سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے منع کر دیا، نہیں کیا. وہ بات صحیح ہے ان جگہ پر. اب یہاں تک ترجمے میں گھپلے بازی کی گئی کہ صحیح انٹرنیشنل نے، یوسف علی نے، مودودی صاحب نے لا کا خیال کیے بغیر، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پہ گھپلا ہو گیا ہے. جس نے بھی قرآن لکھا تو اس سب میں انہوں نے لا کا ترجمہ نہیں کیا. تو جو ہے قرآن میں آپ کو جا بجا ملیں گے. وہ جو ہے وہ جو لا اقسم بیوم القیامہ کے حوالے سے، یا پھر جو ہے وہ روزہ کے جو ہے وہ روزے کے حوالے سے جو ہے وہاں جو آئی نا. نہیں تو حمزہ صاحب یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ خدا جو ہے وہی بات الفاظ بدل بدل کر بار بار کیوں کر رہا ہے؟ ہاں یہ بات بھی سوچنے کی. جی صحیح. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن چونکہ تقریر ہے کہ قرآن کا بولنے والا کسی موقع پر کسی سے کوئی بات کہہ گیا تو اس وقت کچھ کیونکہ سارے الفاظ تو اس کو یاد نہیں تھے تو کہیں پر اس نے کچھ الفاظ استعمال کیے، کہیں پر کچھ اور. اب یہ ساری چوریاں اس وقت پکڑی گئیں، یہ سارے گھپلے اس وقت سامنے آئے جب قرآن لکھت کی شکل میں سامنے آیا. جب تک بولی کی شکل میں تھا تب تک یہ ساری باتیں پکڑ میں نہیں آ سکتی تھی، ہے نا. نہیں مزے کی بات یہ ہے، نہیں مزے کی بات یہ کہ لکھت میں آنے کے بعد بھی یہ گرفت میں یا تو آیا نہیں، اور آیا تو اس پہ گفتگو نہیں کی گئی. جنہوں نے گفتگو کی ہوگی ان کا قتل کروا دیا گیا. یہ تو سارا کرشمہ انٹرنیٹ کا ہے. انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ ساری چیزیں آنے کے بعد ہم جیسے جو ہے یوٹیوب پر بھی جو ہے بیٹھنے والے آ گئے اور ہم ایک ایک جو ہے قرآن کی ایک ایک آیت کے پرکھ سے اڑا رہے ہیں. جی ہاں ہر چیز کھول کھول کر رکھ رہے ہیں. جی ہاں یہ بات تو ہے. اسی سبجیکٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کی تدوین اور ریٹن فارم میں یہ کب آیا جی؟ اس کی کیا موجودگی ہے کہ اس کو چلے 571 سے لے کر 632 عیسوی تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن یہ اس کی جو ترتیب کب لے گی، اس کو ریٹن فارم میں کب لائے گی؟ اس آیت کو دوبارہ اوپر رکھیے گا، دوبارہ واپس لائیے گا پلیز. آپ ان کا جواب دے دیں. لیکن سورہ صاد کی بات کر رہے ہیں اسلام پہلے. نہیں یہ والی جو آیت ہے سچ والی. جی ہاں یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 کہہ رہے ہیں آپ. یہی نا. اچھا یہ سپوزڈلی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. جی اچھا آگے چلیے، آپ رک کیوں گئے؟ آگے بھی پڑھیے نا آیت کو. اچھا اس کے بعد قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. نہیں یہی آیت یار، یہ اسی آیت کو جو میں نہیں اوپر چلیں، اسی آیت کے آگے میں پڑھ رہا ہوں. آگے پڑھیے. آگے پڑھیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اب اس پہ غور کیجیے. اچھا اس میں کیا اب اللہ کہہ رہا ہے تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے. ام کنت من العالین، کچھ اونچے لوگوں میں سے ہے تو. اچھا عالین جو ہے، ابھی سنیے عالین جو ہے، عالین میں تو فرشتے بھی ہیں.
تو فرشتہ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ یہ جن تھا لیکن عالین میں رہ رہا تھا، اس کو اینجل کا درجہ دیا گیا تھا، تو ہی از آلریڈی من عالین میں سے ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آلریڈی وہ عالین میں سے ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے، بلکہ جبکہ اس کے برعکس وہ تو ہے ہی عالین میں سے. آپ کو سمجھ آئی سچ بات؟ جی 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 ہاں جی ہاں. تو یہ جو بندہ کلام کرے یہ ایک انسان بول رہا ہے، اور اس لحاظ سے بول رہا ہے، نہ کہ آپ دیکھیں خدا کے پرسپیکٹو سے بھی کہا جا رہا ہے. جی اگر خدا کے حساب سے دیکھیں سچولی جی تو بات نہیں بنتی. کیا خیال ہے؟ خدا کے حساب سے تو کہیں کوئی ایک آیت بھی نہیں بنتی بھائی. یہ تو کسی بھی اینگل سے آپ کو قرآن جو ہے خدا کا کلام لگتا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تو اتنا بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے، تو اسلامک جو یہ جو ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق تو یہ جو اینجل یہ جو تھا ابلیس یہ تو اونچی ہستیوں میں سے تھا. صحیح بات. آپ بات سمجھے؟ جی. لیکن قرآن اس کو ریفیوز کر رہا ہے کہ تم اپنے کو اونچی ہستیوں میں سے سمجھ رہے ہو. یار اس کو مخلوق تھی تو پھر اس کو خالق کی مخلوق نے غلطی کی ہے، تو اس کی خالق کو پتہ نہیں تھا کہ ہاں جی پہلے میں کیا چیز تیار کرنے لگا ہوں. مطلب شیطان تھا، یہ ابلیس تھا، یہ فرشتہ تھا، جو بھی تھا، تو اس کی خالق کو تو پتہ تھا کہ ہاں جی بہرحال یہ ہے یہ آدم اور ابلیس کی کہانی. اب آپ جس اینگل سے اس کو دیکھیں گے یہ ہر جگہ جھول ہی جھول آپ کو نظر آئیں گے.